جگہ جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی زندگی محو گفتگو ہے تمام انسان، تمام کلمہ گو حضور کی محبت کو دل میں لے کے پورے عالم کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، محبت کا اصل مرکز، محبت کا اصل محور جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذات ہے۔ حضور سے محبت اگر کسی نے سکھائی تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذات ہے۔ حضور کی عزت کے لیے اگر جن شخصیات نے قربانیاں دیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے جو لوگ، تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کو انتہا درجے تک پہنچایا، آج اگر ہم حضور سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی انداز اختیار کرنا پڑے گا، وہی ادب ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، انہی باتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، تب ہماری محبت بھی قابل قبول ہوگی، تب ہمارے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ نے کس طرح حضور سے محبت کی، قربان جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غار کے اندر حضرت ابو بکر حضور کو گود کے اندر سلائے بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ ڈستا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق تکلیف سے کیا تھے، بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھے حضرت ابو بکر، لیکن حضرت ابو بکر نے لم یتحرک، اپنی ٹانگ کو ہلایا نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ جائیں۔ یہ ہے ادب اور یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے کہا کہ عمر زیادہ بہتر ہیں ابو بکر سے، حضرت عمر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیلۃ ابو بکر خیر من آل محمد، ابو بکر کی ایک رات عمر کی تمام آل اولاد سے زیادہ افضل ہے کہ ہجرت والی رات جو ابو بکر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ قربان جاؤں، صحابہ کرام نے حضور سے اس طرح محبت کی کہ حدیبیہ کے میدان میں جب عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، کافروں کی طرف سے جب سٹیج پر آ کر کے سامنے بیٹھ کر کے مذاکرات کی ڈیل کرنے کے لیے جب حضور کے پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کے کہا کہ اب بس کریں، اب آپ مذاکرات کر لیں۔ عروہ ابن مسعود کا سکا بھتیجا جو اس وقت پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضور سے پوچھے بغیر جب عروہ ابن مسعود نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا دستہ اپنے چچا کے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ پیچھے کر دے۔ قربان جاؤں، صحابہ نے تو اس طرح سے کیا کی، محبت کی۔ حضرت انس بن نضر کے بارے میں کیا آتا ہے، کیونکہ یہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے، ہے کاش کہ اللہ بدر جیسا دوبارہ ایک دن لے آئیں اور پھر اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ بھی دیکھیں گے کہ میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ قربان جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عروہ ابن مسعود حضور کے پاس آیا حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے، اس نے کیا کیا، دیکھا، بات چیت کی۔ جب یہ واپس مکہ گیا تو اس نے جا کر کے ان لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں کہ جو میں نے کیا کیا، نجاشی کا، کسرا، کیسر و کسرا کے دربار دیکھے، نجاشی کے دربار دیکھے، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، اے مشرکین مکہ، جو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان جیسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اگر وہ تھوک پھینکنے لگتے ہیں تو 1400 کے 1400 قریب آ جاتے ہیں اور ہاتھ آگے کرتے ہیں کہ حضور
यहाँ पर थूक फेंकिए। और फिर थूक फेंकने के बाद हुजूर की थूक को लेके ये नहीं कि किसी कपड़े के साथ साफ कर देते हैं, ये नहीं कि कहीं पे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, बल्कि वो उन थूक को लेकर के अपने चेहरे पर मल लेते हैं और इससे समझते हैं कि हमारी अजमत है। फरमाया जब वो वुज़ू करने लगते हैं तो 1400 के 1400 को मैंने देखा दौड़ते हुए आते हैं, कादू यक़ततिलूना, कि मैंने यहाँ तक देखा है कि वो इस तरह लड़ते हैं कि वो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे होते हैं कि अज़्ज़ुहर की नमाज का पानी तो तूने लिया था वुज़ू करते हुए, अब असर का पानी मुझे लेने दे। वो तो इतनी ताज़ीम करने वाले हैं। सहाबा ने हुजूर की थूक को भी नीचे ना जाने दिया। सहाबा ने तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लगे पानी को नीचे ना जाने दिया। सहाबा ने तो इतनी क्या की मोहब्बतें की, कुर्बान जाऊँ सहाबा ने हुजूर के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने फरमाया कि खब्बाब आपके साथ क्या क्या हुआ, दीन की खातिर, हुजूर की खातिर। हज़रत खब्बाब ने अपनी कमर से कपड़ा उतारा और फरमाया उमर देखो मेरे जिस्म के ऊपर सुराख पड़े हुए हैं। फरमाया बिलाल को तो कोई छुड़ाने आ जाता था, लेकिन जब मुझे आग पर लिटाया जाता था तो मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं होता था, बल्कि मेरी चर्बी पिघलने के से जो है ना आग क्या होती थी, बुझा करती थी। मैं कुर्बान जाऊँ सहाबा ने इतनी कुर्बानियाँ दी है। सहाबा ने कितनी हुजूर के साथ मोहब्बत की कि क्या खंदक के मकाम से, खंदक की जंग से जब हुजूर वापस आए, हुजूर ने अभी आधा सर धोया था कि जिब्रील ने दरवाज़े पे दस्तक दी। हुजूर ने फरमाया जिब्रील क्या कहते हो? फरमाया हुजूर हमने तो अभी अपने जंग के सामान को नहीं उतारा, आपने उतार दिया, क्यों? इसलिए तो हुजूर ने फरमाया क्या चाहते हो? फरमाया अल्लाह फरमा रहे हैं बनु कुरैज़ा वालों का पहले फ़ैसला करो। हुजूर ने फरमाया मेरे साथियों ने अभी तक सवारियां नहीं बांधी, जिब्रील अभी तक तलवारें नहीं रखी, उन्होंने कपड़े नहीं बदले, लेकिन हुजूर को जिब्रील ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है। हज़रत बिलाल से फरमाया बिलाल अज़ान दो। अब बेटैमी अज़ान का मतलब ये था कि हुजूर फरमा रहे हैं कि सहाबा आ जाएं। सारे सहाबा जमा हुए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा अल्लाह का हुक्म आया है कि अब चलो, चलना है। तो सहाबा कराम में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि ए हुजूर हम अभी आए हैं, हमने तो अभी कपड़े भी तब्दील नहीं किए, आपने फिर जंग के लिए कह दिया। तो सारे के सारे सहाबा जंग के लिए निकल पड़े। सहाबा ने तो इतनी कुर्बानियाँ दी कि उहद की जंग में कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाऊँ, कैसा जर्नैल इंसान, सहाबा की अज़मत, सहाबा की क़ुरबानियाँ, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मोहब्बत। आज अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिए ये कि हम सहाबा के जैसा नक्शे कदम पर चलने वाले बने। कि हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर 70, उबैदुल्लाह 70 ज़ख़म लगे, बाजू कट गया, बेहोश हो गए। लेकिन जब होश आया तो क्या पूछा? फरमाया अबू बकर मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर बताओ हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, मुझे ये बताओ। 70 ज़ख़म खाने के बावजूद भी, बाजू कटने के बाद भी पहला जो सवाल था हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़बान पे वो यही था कि अबू बकर बताओ मेरे नबी कैसे हैं। कुर्बान जाऊँ, एक औरत के बाप भी गया हुआ, बेटा भी गए हुए, खामद भी गया हुआ, आ रही है। जब काफिला वापस आया तो पहले वाले लोगों ने कहा आपका बेटा क्या हो गया, शहीद हो गया। फरमाया मुझे ये ना बताओ, मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं। आगे चली, एक और काफिला मिला, उन्होंने कहा आपके खामद भी शहीद हो गए। फरमाया मुझे ये ना बताओ, मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं। आगे चली, आगे लश्कर आया, फरमाया आपका दूसरा बेटा भी शहीद हो गया, आपके खामद भी शहीद हो गए। उस औरत ने कहा मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मुझे ये बताओ कि मेरे नबी कैसे हैं। जब आगे गई जाकर के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फरमाया हुजूर आपको देख लिया है, अब सब दुख क्या हो गए, ख़त्म हो गए, मुझे बेटों और भाइयों और खामन की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत है तो हुजूर आपकी ज़रूरत है। मैं कुर्बान जाऊँ, हुजूर ने एक जंग का ऐलान किया, औरत 6 महीने के बच्चे को लेकर के हुजूर के पास आ गई। सहाबा की औरतों की मोहब्बतों को देखें, लेके आ गई। फरमाया हुजूर
خاون تو میرا شہید ہو گیا، بچے میرے بڑے شہید ہو گئے، یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو لے جائیں جنگ کے میدان میں۔ حضور نے فرمایا یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ تو فرمایا حضور آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں اس کو دے دینا، جب کسی کافر کا تیر آئے گا تو وہ تیر اپنے جسم پہ کھانے کی بجائے اس کے جسم پہ اس کو آگے کر لے گا، تاکہ جو ہے نا جی یہ بچ جائے، وہ مجاہد بچ جائے، میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ صحابہ کے یہ جذبے تھے، ہے میں قربان جاؤں۔ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 3.5 ارب مال حضور کے قدموں کے اندر رکھا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بازو کٹ گیا، حضور ٹیلے پہ چڑھنا چاہ رہے تھے، حضرت طلحہ فوراً دوڑے اور نیچے بیٹھے، فرمایا حضور یہاں کا پاؤں رکھ کر کے اوپر دیکھیں دشمنوں کو۔ حضور چڑھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ زخم سے چورو چور تھے، حضور نے اوپر دیکھا، نیچے ہوئے تو فرمایا طلحہ نے جنت کو کھینچ کر کے اپنے قدموں میں رکھ لیا ہے، جنت اس کے اوپر اللہ نے واجب کر دی ہے۔ میں قربان جاؤں، جب صحابہ نے اتنی محبتیں دیں، صحابہ نے اتنی تعظیم کی، صحابہ نے اتنی حضور کی سیرت کو فالو کیا، پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ پھر اللہ نے انعام یہ دیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے قاضی بن کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک شیر ملا، شیر کو دیکھ کر کے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا شیر میں محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ تو شیر قدموں کو بوسہ دینے لگ گیا اور حضرت معاذ کے قدموں کے اندر بیٹھ گیا۔ ایک اور صحابی حضرت سفینہ جنگل کے اندر راستہ بھول گئے اور شیر سے کہا میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے راستہ لگاؤ۔ شیر نے وہ پورا جنگل کیا کیا، پار کر آیا، صحابہ کو راستہ لگایا۔ صحابہ ایک جنگل کے اندر پہنچے، رات ہو گئی، لوگوں نے کہا یہاں بہت جانور رہتے ہیں، اب آپ یہاں نہ رہیں، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ قربان جاؤں، صحابہ نے اعلان کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اے جنگل کے درندوں پرندوں چرندوں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ تاریخ نے دیکھا، آسمان و زمین نے وہ منظر دیکھا، صحابہ کے اس اعلان کرنے کے اوپر جنگل کے سارے درند پرند جنگل سے باہر نکل گئے، صحابہ کرام نے وہاں رات گزاری۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بات کرنی تو آسان ہے، بول دینا تو آسان ہے، لیکن حضور کی سیرت اگر انسان کی زندگی میں آئے تو اس چیز کا مطالبہ ہے کہ حضور کے والے اعمال، حضور والی پیار، حضور والی محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں۔